حضرت ہی خلق ابتداء مخترم ملا مشیت اکترام ثم سلک بہم طریق ارادت وباسہم علی سبیل محبت والصلاة والسلام علی الاول العدد وصاحب اللبد اسرتہ خیر الاسر وعطرتہ خیر العطر وشجرتہ خیر الشجر نبتت فی حرم بسطت فی کرم سیدنا و مولانا ابی القاسم المحمد وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال تباركه في محكم كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات. اس طریقے سے آپ سماعت فرما رہے ہیں. ابتدا ہے، گفتگو کا آغاز ہے. اسی سلسلے سے بات شروع کرتے ہیں کیونکہ یہاں کا عنوان خصائص علی ہے، وہ خصوصیات جو امیر المومنین کو اللہ نے عطا کی ہے. تو علی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے علی کے نام کو اسم اعظم بنایا. اللہ نے علی کے نام کو اسم اعظم بنایا. پیغمبر اکرم معراج پہ گئے، توجہ ہے نا صاحب، پیغمبر معراج پہ گئے تو ایک قبا دیکھا، یعنی گنبد قوم، اس کے 4 ستون تھے. ان 4 ستونوں پہ 4 لفظ لکھے ہوئے تھے. ان 4 ستونوں پہ 4 لفظ لکھے تھے. ایک پہ لکھا تھا بے اسم، ایک پہ لکھا تھا اللہ، ایک پہ لکھا تھا رحمان، ایک پہ لکھا تھا رحیم. کل جو لوگ مسلسل سن رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ میں یہاں اس منزل پہ آپ کو کل لے آیا تھا کہ یہ 4 لفظ عجیب حقیقت رکھتے ہیں کہ ان 19 حرفوں میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے. فیصلہ تو ہو جانا چاہیے. جو لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ میں کب موتی آپ کے حوالے کروں، ان کے لیے پہلا موتی حوالے کرنے جا رہا ہوں بصدقہ محمد و اہل بیت محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو 2 لفظ آخر میں ہیں، ایک ہے رحمان، ایک ہے رحیم. عظیم بھائی جملہ خدا کی قسم بڑا وزنی فکر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایک ہے رحمان، ایک ہے رحیم. رحمان کے عدد ہیں 12، رحیم کے عدد ہیں 14. شاباش شاباش شاباش، ذکر میں بولا کرو. رحمان کے عدد ہیں 12، رحیم کے عدد ہیں 14. اب مجھے نہیں پتا کس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، کس کے دل میں بات اتر جائے گی. میرا جملہ دل میں سنبھال کے رکھ لینا. میں بزرگوں کو صرف سبق سنانے آتا ہوں. جتنے جوان بیٹھے ہو دلوں پہ نقش کرنا، تحریر کر لینا اپنے سینے پہ. 12 ہے رحمان کے عدد، 14 ہے رحیم کے عدد. توجہ، رحمان کے عدد 12 ہے. اللہ کو رحمان اس لیے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے معنی ہی یہ ہے کہ وہ
مومن پہ بھی کرم کرتا ہے، کافر پہ بھی کرم کرتا ہے۔ رحمان کے معنی ہے مومن پہ بھی کرم کرے، کافر پہ بھی کرم کرے۔ رحیم کے معنی ہے صرف مومن پہ کرم کرنے والا۔ چلو میں آسان کرتا ہوں، بات آسان کرتا ہوں۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اللہ نے اس کا رزق بند نہیں کیا، اسی وجہ سے رحمان ہے۔ حالانکہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے فرعون، اس کے مقابلے پہ آیا ہے۔ یہی تو فرق ہے خالق میں اور مخلوق میں۔ مخلوق کے بس میں ہوتا، اور اگر مخلوق کی بات ہوتی تو سب سے پہلے تو اس کا رزق بند کرتا تاکہ بھوکا مر جاتا۔ اس نے کہا میں رزاق ہوں۔ یہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے نا، اس کے کہنے نہ کہنے سے میری الوہیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کائنات میں 3 ہی ذاتیں ایسی ہیں جن پہ کوئی فرق آتا ہی نہیں ہے۔ کوئی مانے تب بھی وہ رہتے ہیں، کوئی نہ مانے تب بھی رہتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مانے اللہ تب بھی اللہ ہے، کوئی نہ مانے تب بھی اللہ ہے۔ مصطفیٰ کے لیے یہی آیت جو میں روز پڑھ رہا ہوں، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ حبیب یہ جو کافر تجھے رسول نہیں مانتے تو کیا بڑی بات ہے، نہ مانے، میں تو تجھے رسول مان رہا ہوں، میں نے تو تجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے رسول کو سارا عالم مل کے رسول مان لے، رسول تب رسول ہے۔ سارا زمانہ چھوڑ دے، رسول تب رسول ہے۔ تیسری ذات علی کی ہے، کوئی مانے تب بھی علی ہے، نہ مانے تب بھی۔ مانو تب بھی علی اللہ کا ولی ہے، نہ مانو تب بھی علی اللہ کا ولی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں یہ بات آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ رحمان کے عدد ہیں 12، اس لیے رحمان کے مظہر بھی 12۔ رحیم کے عدد ہے 14، رحیم کے مظہر بھی 14۔ ہاتھ باندھ کے کچھ کہنے کی اجازت ہے، اسی وجہ سے آئمہ میں وہی کرم موجود ہے، کیونکہ اس کے نمائندے ہیں رسول سے لے کے حسن عسکری تک۔ توجہ، رسول اعظم سے لے کے حسن عسکری تک۔ پھر جملہ سنو تاکہ کسی کو شائبہ شک نہ رہ جائے۔ رسول اعظم سے لے کے علی، علی سے لے کے حسن، حسن سے حسین، حسین سے سجاد، سجاد سے باقر، باقر سے جعفر، جعفر سے موسیٰ، موسیٰ سے علی رضا، علی رضا سے محمد تقی، تقی سے علی نقی، علی نقی سے حسن عسکری۔ یہ 12 جو ہے، یہ 12 میں نے کیوں روک لیا آپ کو، مجھے آگے بھی آتا ہے۔ یہ 12 جو ہے یہ رحمان کے مظہر ہے۔ 14 میں 2 ہیں جو رحیم ہے، جو صرف مومنوں کے لیے ہے۔ ایک جناب سیدہ، ایک قائم عالمہ۔ اور بات واضح کروں، اگر داد دینے پہ تیار ہو، نہ سیدہ کے دشمن کو معافی ہے، اسی لیے دونوں رحیم ہے۔ سیدہ کے دشمن کو جب معافی نہیں ہے تو بدلہ لینے والا کیسے تلوار اٹھاتا ہے؟ چلو ماشاء اللہ۔
تھوڑا تھوڑا سا آپ حضرات آگے تشریف لائیں، آگے آئیں بسم اللہ، یہ فاصلہ کم کریں، کوئی بات نہیں ہے، ایک جگہ بھی رہے گی تو خیر ہے۔ بھیجیے محمد والے، نہیں ایک شاندار صلوات تلاوت فرمائیے محمد۔ جاری ہو رہی ہے ان سے 4 نہریں، جنت میں 4 نہریں ہیں، وہ 4 نہریں سورس بتایا پیغمبر نے کہاں سے آ رہی، جہاں لکھا ہے بے اسم، جہاں لکھا بے اسم، بے اسم کی میم سے جو نہر جاری ہو رہی وہ شفاف ٹھنڈے پانی کی ہے۔ اگلے ستون پہ لکھا ہے اللہ کی ہے سے جو نہر جاری ہو رہی ہے، لفظ اللہ جہاں لکھا ہوا ہے اس کی ہے سے جو نہر جاری ہو رہی ہے وہ ہے دودھ کی نہر۔ پھر رحمان کی میم سے جو نہر جاری ہے وہ شرابن طہورا کی نہر ہے۔ 4 نہریں ہیں، چوتھی رحیم کی میم سے جاری ہے، سنیں گے فکرہ، وہ شہد کی نہر ہے۔ اب اسی کی تفصیل آج آپ کے حوالے کرنی ہے، کیا راز ہے ان 4 میں، کیا راز ہے ان 4 میں۔ بے اسم کی میم سے جو نہر جاری ہے وہ شفاف ٹھنڈے پانی کی نہر ہے، صحیح ہے۔ پانی کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی حیات، لفظ حیات ہے یہ الف تے، حیات اگر پیکر میں ڈھل جائے تو آپ بنتا ہے۔ خطابت نہیں ہے عزیزان گرامی قدر، خطابت نہیں، حیات، لفظ حیات، بڑی توجہ، لفظ حیات اگر پیکر میں ڈھل جائے، کسی پیکر میں آ جائے، مجسم ہو جائے تو وہ پانی ہے۔ قرآن اسی لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کی زندگی پانی میں رکھی ہے، ہم نے ہر شے کی زندگی پانی میں رکھی ہے، یعنی لفظ حیات مجسم ہو جائے تو پانی۔ اس کا مطلب جو وہ نہر بہ رہی ہے وہ حیات کی نہر ہے۔ جملہ کہہ دوں، رسول اللہ سے کسی نے پوچھ، توجہ، چلیے پہلے ایک حدیث سنیے۔ کتاب کا نام اکمال الدین، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی ہے، جائیے دیکھیے گا، کتاب میں آپ کو مل جائے گا۔ شیخ صدوق نے لکھا ہے، پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے، چھٹے مولا امام جعفر الصادق صلوات اللہ علیہ، امام سے پوچھا گیا کہ یہ جو لفظ اللہ ہے، اس میں اللہ ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ آمادہ ہے تو میں سناتا ہوں۔ اس کی تفسیر کیا؟ ظاہری طور پہ 3 لفظ ہیں لیکن ایک لام چھپی ہوئی ہے، لام پہ تشدید ہوتی ہے تو 2 لام پڑھے جاتے ہیں نا، اللہ پہ لام پہ تشدید ڈلتی ہے جس کی وجہ سے 2 دفعہ لام دہرایا جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں حقیقت میں 3 لفظ ہیں اور تینوں کی وجہ ہے، الف ہے الوہیت کی، اس نے اپنی الوہیت، توجہ، اس نے اپنی الوہیت کے فیض سے ہماری ولایت کو اپنے مومنوں پہ نعمت بنا کے اتارا، یہ ہے الف، یہ ہے الف۔ لام جو موجود ہے لفظ اللہ میں، اس کے امام صادق بتا رہے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں جو لام ہے وہ لازم کیا ہے اللہ نے ہماری ولایت کو دنیا پر،
نہیں؟ لازم کیا ہے ہماری ولایت کو دنیا کی ہر شے پر. جو ولایت علی سننے کا ہنر جانتے ہو ان سے مخاطب ہو. معصوم نے یہ نہیں کہا کہ واجب کیا ہے، معصوم نے کہا لازم کیا ہے. واجب اور لازم میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ کہیں گے کیا فرق ہے؟ واجب کسی وقت ساقط ہو جاتا ہے. سفر میں ہوں روزہ واجب ہے، اگر سفر میں ہوں تو ساقط ہو جاتا ہے. ممبر پہ ہوں احتیاط سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کوئی وقت ایسا بھی آتا ہے مستورات پہ کہ ان پہ نماز واجب ہونے کے باوجود ساقط ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ واجب ساقط ہو سکتا ہے، لازم کبھی ساقط نہیں ہوتا. اب جملہ کہنے کی اجازت ہے. معصوم کہہ رہے ہیں اللہ نے علی کی ولایت کو لازم کیا ہے. سفر میں ہو تب لازم ہے، بستر پہ ہو تب لازم ہے، حضر میں ہو تب لازم نہیں، مر رہے ہو تب بھی لازم ہے. ایسے نہیں ہے بس یہاں پر مل کے بولو خواب میں. میں بات مکمل کروں گا. لام تک تو آپ پہنچ گئے نا کہ لام سے لازم کیا ہے ولایت علی کو. پھر رہ گیا ہے کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا. اللہ ہمارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا. اب آپ کے دماغوں تک یہ بات پہنچ گئی ہو تو میں جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. بصدقہ محمد و اہل بیت محمد اب یاد رکھیے، جائیے تعبیر کرنے والے علماء سے جا کے پوچھئے گا جو علم تعبیر جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس نے خواب میں پانی کا پیالہ پیا ہے تو سب یہی لکھیں گے اور بتائیں گے بھی آپ کو کہ خدا نے تیری زندگی بڑھا دی ہے، یعنی پانی زندگی کی علامت ہے. اگر کوئی دیکھے کہ اس نے دودھ پیا ہے، دوسرے ستون سے دودھ کی نہر ہے، دوسرے ستون سے دودھ کی نہر نکل رہی ہے جنت میں، تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو کہیں گے کہ دوسرے ستون سے جو دودھ کی نہر ہے اسے عام دودھ نہ سمجھنا، بلکہ علم خواب سمجھنے اور جاننے والے جانتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دودھ پیے تو سمجھو اس نے علم پیا ہے. اللہ اسے علم عطا کر رہا ہے، اللہ اسے علم عطا کر رہا ہے. اگر تیسری بات آپ تک نہ پہنچی تو پچھلی دو ضائع ہو جائے گی. تیسری نہر ہے شرابن طہورا کی. یہاں والی شراب ایسی ہے جو دماغ خراب کر دیتی ہے، نجاست سے بھرپور ہے. وہاں والی طاہر ہے جو شعور کو بلند کرتی ہے، جو شعور کو بلند کرتی ہے. یہاں والی رب کا راستہ بھٹکا دیتی ہے، وہاں والی ولی تک پہنچا دیتی ہے. نہیں داد، مجھے پتا ہے بلتستانیہ کا معیار کیا ہے. میرا جملہ سن لینا، میں پھر رک کے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. پھر مجھے چاہیے جو میرا حق ہے وہ نہ رکھے. بصدقہ محمد و اہل بیت محمد تاریخ نے لکھا ہے یہاں والی توجہ، یہ جو شراب ہے، یہ جو یہاں بنتی ہے، یہ جو نجاست ہے، یہ جو رجس ہے،
یہ شیطان کا عمل ہے، اللہ کی ناپسندیدہ شے ہے، اسی لیے قرآن نے آواز دی الخمر والمیسر والانصاب والازلام، توجہ، الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ترجمہ آپ کے حوالے شراب، جوا، توجہ، شراب، جوا، بتوں کو پوجنا، پھانسے کھیلنا اللہ کے نزدیک رجس ہے کیونکہ یہ عمل شیطان ہے۔ آیت پڑھنے کی اجازت ہے، حد تک داد جائے داد تھوڑی ہے۔ شاہ نجف کی بارگاہ میں آپ سب کو حاضر و ناظر کر کے میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ نے 4 چیزوں کا بتایا، شراب، جوا، بت پرستی، پھانسے کھیلنا، یہ 4 چیزیں رجس ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، ہم نے تم سے نجاست کو دور کیا ہے، ہم نے تم کو رجس سے دور کیا ہے۔ پتہ چلا نہ شراب ان کے قریب ہے، نہ جوا ان کے قریب ہے، نہ بت پرستی ان کے قریب ہے۔ تو پھر سمجھو نا، یہی تو بتا رہا ہوں کہ بت پرستی کو قرآن رجس کہہ رہا ہے۔ اجداد آل محمد میں بھی کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے بتوں کو پوجا کی ہو۔ تو پھر کہنے دو جنہوں نے آج تک بتوں کی پوجا نہیں کی، بت پوجنے والوں کو کس نے حق دیا؟ ابو طالب سے پوچھیں، کلمہ پڑھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سلامت رہیے شاہ، جہاں سے بات شروع کی ہے ایک بندے سے نہیں آتا، آدھا نعرہ نہیں آتا، باہر مجمع رہ جاتا ہے، آدھا مل کے بولو سارے، پروردگار نے بتایا یہ 4 چیزیں رجس ہے۔ چوتھی ہے شہد کی نہر۔ شہد کے لیے قرآن نے آواز دی کہ ہم نے شفا رکھی ہے شہد میں انسانیت کے لیے۔ میں تو آپ کو خصوصیت تک لے کے آ رہا تھا کہ اس میں خصائص علی کیا ہے۔ بسم اللہ، اب سنیے، حدیث ہے، معصوم فرماتے ہیں میرا اور آپ کا پہلا امام، جس کا ہے وہ میری طرف توجہ کرے، میرا اور آپ کا پہلا امام امیر المومنین فرماتا ہے اگر کوئی صدق دل سے عقیدے کے ساتھ بسم اللہ کا ورد جانتا ہو اور بسم اللہ کی طاقت کو جانتا ہو تو وہ بسم اللہ کی وجہ سے آسمان پہ اڑ جائے۔ بڑی محنت ہوتی ہے یہ لفظ ڈھونڈنے کے لیے، آپ تو سن کے گھر چلے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم یاد رکھیے عزیزان گرامی قدر، یہی تک بات ہوتی تو خاموش ہو جاتا۔ منزل سے آج کی حد تک تقریر کامل ہونے جا رہی ہے۔ بصدقہ محمد و اہل بیت محمد، معصوم فرماتے میرا اور آپ کا پہلا امام فرماتا ہے اگر کسی کا عقیدہ ساتھ دے تو پھر جملہ سننا، معصوم فرماتے کوئی عقیدے کے ساتھ اصلی حقیقت کو جان کے بسم اللہ کی تلاوت کرے تو صرف آسمان میں ہی نہیں بلکہ پانی پہ چلتا ہوا تمہیں نظر آئے گا، اس لیے کہ بسم اللہ اسم اعظم ہے، بسم اللہ اسم اعظم ہے۔ اب آپ نہ سمجھے تو آپ کا اپنا مقدر پورا پنڈال پیروں پہ کھڑا ہو جائے، داد تھوڑی ہے لیکن جملے کا وزن زیادہ ہے۔ یہودی ہے، خیبر کا رہنے والا ہے، مسافر ہے، رستے میں علی سے ملاقات ہو گئی، نہیں جانتا کہ کون ہے، نہیں جانتا کہ کون ہے، ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ایک وادی میں پہنچ گئے، علی آخری منزل آپ کے حوالے، پتہ نہیں کون برداشت کرے گا، ولایت علی کا وزن ہر ایک نہیں اٹھا سکتا۔ پہلے جملہ سن لینا، پھر داد جو میرا حق بنتا ہو وہ دے دینا۔ بارگاہ شاہ نجف میں بیعت کے ساتھ جا کے سلام کرنے کی تیاری کر رہا ہوں، یہودی خیبر کا رہنے والا ہے، علی کے ساتھ آ گیا ہے، اسے نہیں پتا مسافر کون ہے، چلتے چلتے ایک وادی میں آ گئے، وادی میں آئے تو اس وادی
پانی جامد ہو گیا، پانی رک گیا، پانی اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا، پانی برف ہو گیا۔ علی اس پہ سوار ہوئے، چل کے دوسرے کنارے پہ گئے، وہ بیت کی طرح کانپ رہا تھا، علی کے قدموں پہ گرا، کہنے لگا بتائیے آپ نے کیا کیا جو پانی جامد ہو گیا؟ علی نے کہا پہلے تو بتا، تو نے کیا کیا تھا؟ علی تو جانتے ہیں اس نے کیا کیا ہے، علی تمہارے لیے پوچھ رہے تھے۔ تو کہنے لگا میرے پاس محمد کے وسیع کا نام ہے جو اس میں اعظم ہے، میں نے وہ پڑھا تھا تو میں نے پانی پہ سفر کیا۔ علی نے مسکرا کے کہا احمد پہچان، وہ علی میں ہوں۔ سارے بولو محمد کا وسیع میں ہوں۔ اس نے کہا کلمہ پڑھائیے، اس نے کہا کلمہ پڑھوائیے۔ علی نے کلمے پڑھوائے ہیں، یہ خصوصیت علی کے پاس ہے۔ علی اس میں اعظم ہے، علی اس میں اعظم۔ فوجوں پہ فوجیں کربلا آ رہی تھی، کربلا کی زمین دہل رہی ہے۔ کربلا لرز رہی تھی، لرزہ تھا، اتنی فوج اتر رہی تھی، روز دستوں پہ دستے آ رہے تھے، فوجوں پہ فوجیں آ رہے۔ کیوں آ رہے؟ فاطمہ کو لال کو مارنے کے لیے، سیدہ کے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے، حسین مظلوم کو قتل کرنے کے لیے۔ جو گھر سے رونے کے لیے آیا ہے وہ فکرہ سننا۔ جب زمین کربلا کو دہلتا ہوا دیکھا، جناب زینب نے کہا میرے بھائی کو بلاؤ، میرے بھائی کو بلاؤ، میرے بھائی کو بلاؤ۔ حسین خیمہ گاہ میں آئے۔ کیا ہوا شہزادی؟ کہ بھیا یہ زمین کیوں دہل رہی ہے؟ کہ فوج پہ فوج آ رہی ہے، دستے پہ دستہ آ رہا ہے۔ کہ بھائی آپ کا بھی کوئی ناصر ہے جسے آپ نے بلانا ہو؟ اجرکم اللہ، جو سمجھ گئے ہو مولا تمہاری نسلیں آباد رکھے یار، یہی حق ہے جیسے تم رو پڑے ہو۔ آئے تمہارے بس میں ہے، آنسو کی میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہر ازادار کو ایک ایک آنسو نصیب فرما۔ میں فکرہ پڑھتا ہوں ازادار ہائے ضرور کرنا۔ حسین نے تڑپ کے کہا ہاں میرا ایک ناصر بصرے میں رہتا ہے، میں اسے خط لکھتا ہوں۔ شبیر نے کہا لاؤ کاغذ قلم، عباس اپنے شاگرد سعید کو خبر دے فاطمہ کا چاند نرمہ یادہ میں گر گیا ہے۔ عباس سعید کو خبر پہنچاؤ۔ خط لکھا گیا، سنو گے فکرہ، بصرے خط جانا ہے۔ حسین نے کہا خط لکھو، لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتہ ہے حسین کا طریقہ یہ تھا، حسین ابن علی کہہ کے مخاطب نہیں کیا، کہنے لگے حسین ابن فاطمہ سعید کو سلام کرتا ہے، اور بعد سلام کے کہتا ہے سعید جتنا جلدی ہو سکے کربلا کے میدان میں آ جا، آ کے راہ عدن کا قافلہ جڑ جا، راہ عدن کے قافلے کے ساتھ جڑ جا۔ خط لکھتے لکھتے حسین بتانے لگے سعید 2 محرم کو میں کربلا آیا، 7 کو پانی بند ہو گیا، خیموں سے آتشی صدا آ رہی ہے، میں اکیلا درگاہ یادہ میں گر گیا ہوں، فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں، جتنا جلدی ہو مجھ سے آ کے مل لینا۔
بلند کرنا چاہا. زینب عالیہ نے کہا بھیا ایک سطر میری طرف سے لکھ. آواز زینب کیا لکھنا ہے؟ آواز لکھ سعید میں اکیلا کربلا کے جنگل میں نہیں آیا. جس نے ماتم کرنا میں طرف دیکھنا، میرے ساتھ فاطمہ کی بیٹیاں بھی کربلا کے جنگل. اجرکم اللہ. سانس لے لے کے پڑھو تاکہ ہر عزادار کی آنکھ نم ہو جائے. ہر ایک ماتم کر لے. کربلا کے بن میں اکیلا نہیں ہو، علی کی بیٹیاں ساتھ آئی ہے. عزادار مقتل کہتا ہے جون کو بلایا، بلا کے کہنے لگے جون یہ خط بصرے لے جا. اس نے کہا مولا میں خط تو لے جاتا ہوں لیکن مسافرت بہت زیادہ ہے، میرا انتظار تو کرو گے. آواز جون وعدہ ہو گیا، تیرا لہو بھی اس خاک میں شامل ہوگا. جون خط لے کے روانہ ہو گیا. عزادار مقتل کہتا گھوڑا دوڑاتا ہوا. عباس کا شاگرد ہے سعید، بصرے میں جس محلے میں رہتا ہے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ گھوڑے پہ سوار ہو کے اس کی گلی میں چلا جائے. اس کے گھر میں اس کی بہنیں رہتی ہے. اتنا غیرت مند ہے سعید کہ کوئی گھوڑے پہ چڑھ کے اس کے محلے سے نہیں گزر سکتا. عباس کا شاگرد ہے نا، تلوار چلانا عباس سے سیکھی ہے. سن عزادار جون نے گھوڑا دوڑایا. بھائی جان امامات کربلا سے بصرہ پہنچا. کافی فاصلہ ہے کربلا سے بصرہ کا. بصرے کے چوک میں آ کے جون نے لجام فرس کھینچی. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگا سعید کو جانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں سعید بصری کا کہاں رہتا ہے؟ کہا فلاں محلے میں. اس نے چاہا گھوڑے کو ایڑ لگائے. ان لوگوں نے کہا نہ گھوڑے پہ چڑھ کے نہ جانا، سعید کے محلے میں کوئی گھوڑے پہ چڑھ کے نہیں جا سکتا. اس نے کہا مجھے بہت جلدی ہے، میں گھوڑے سے اتروں گا بھی نہیں. عزادار یہ گھوڑا لے کے سعید کے دروازے پہ آیا. دروازے پہ دستک ہوئی. قاصد نے دستک دی. سعید کی آنکھوں میں جلال آیا. کون ہے جو میرے دروازے پہ گھوڑے پہ چڑھ کے آ گیا ہے؟ سعید نے آگے پوچھا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس محلے پہ کوئی گھڑ سوار نہیں جا سکتا؟ اس نے کہا سعید باتوں کا وقت نہیں ہے، یہ خط لے میں واپس جاتا ہوں. کہنے لگا رک تو بتا کس کا خط ہے؟ آواز آئی غریب کربلا کا خط ہے، فاطمہ کے لال کا خط ہے. سعید سمجھا شاید اکبر کی شادی کا خط ہو. جلدی سے خط لیا. اس نے کہا قاصد آ جا، تم میرے مولا کا قاصد ہے؟ کہتا میرے پاس وقت نہیں ہے. سعید نے خط لیا. سنو گے جملہ، سعید کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. لال جوڑا پہنے دلہن حجرے میں بیٹھی تھی. تاریخ کہتی ہے ایسے میں جب سعید واپس پلٹا تو یہ کہتا ہوا آیا اماں حسین کا خط آیا ہے. بہنیں چوگرد ہو گئی، ماں چوگرد ہو گئی. سعید خط پر جلدی کر، لکھا کیا ہے؟ سعید نے پہلا لفظ پڑھا، امامہ پھول کے گلے میں آیا. لکھا تھا حسین ابن فاطمہ. سعید تجھے بلا رہا ہے. لگا اللہ خیر کرے، آج علی کے نام سے نہیں مخاطب، آج ماں کا نام خط میں لکھا ہے. اس نے چاہا خط بند کرے. بہن نے کہا بھائی خط کے پیچھے بھی کچھ لکھا ہے. آواز خط لکھا تھا سعید کربلا کے جنگل میں علی کی بیٹیاں، فاطمہ کی بیٹیاں. اجرکم اللہ. آگے ہے منزل تمہاری مجھے پتا ہے. جو گریا ہونا چاہیے وہ اگلی منزل ہے. دعا کرتا ہوں پروردگارا انہیں ہائے کی توفیق دے. موت کا دریا ہے خدا کی قسم. جملہ سن جس نے ماتم کرنا ہے. مقتل کہتا ہے ماں نے کہا نئی نئی شادی ہوئی ہے، دلہن سے تو اجازت لے. آواز کربلا کے بن میں اکیلا رہ گیا ہے، مجھے جانا ہے. کہتا ہے جیسے ہی حجرہ عروسی میں آیا، اب جو آ کے دیکھا دلہن نے لال جوڑا نہیں کالا جوڑا پہنا ہوا تھا. کہ تجھے کیا ہوا؟ کہ سعید جیسے ہی دروازے پہ قاصد آیا، ایک سیاہ برقعے والی بی بی آگے کہتی ہے
10 کی صبح کو تازہ دم ہو کے سعید نے لجام فرس کھینچی. 10 کا دن چڑھ رہا تھا, سورج اترنا شروع کیا. سعید کے گھوڑے کے قدم کربلا کے ریگزار پہ آگے لگے. بیوی نے پشت پہ ماتھا مار کے کہا سعید گھوڑا تیز دوڑا. اس نے کہا حیوان ہے مر جائے گا. کہتی ہے مرتا ہے تو مر جائے. کہتے کیا ہوا؟ کان لگا کے سن, آواز آ رہی ہے حل میں ناصر ینصرنا امام معیز. اجرکم اللہ. آ گیا میں منزل پہ.